ریکارڈنگ سٹارٹ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پچھلی دفعہ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا جس کا نام تھا، ہم نے نام رکھا تھا سانحہ رجیع. سانحہ رجیع. اور رجیع اس کو ہم نے کیوں کہا تھا، کوئی بتائے گا؟ تاکہ تھوڑا سا ریکال بھی کریں. ہم نے رجیع کیوں کہا تھا؟ اس سانحہ مانے افسوسناک واقعہ. تو رجیع کیوں کہا تھا ہم نے اس کو؟ جگہ کا نام تھا. ٹھیک ہے. اور کس قبیلے کے لوگ یہ صحابہ کی 10 جماعت کو اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ انہوں نے تو ہائر کیا تھا نا. عزل اور قارہ. ٹھیک ہے. عزل واد کے ساتھ اور قارہ. ٹھیک ہے. ان کو ہائر کیا تھا کس نے؟ بنو حذیل کی شاخ بولیں بنو لحیان. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیوں ہائر کیا تھا؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ ان کے سردار خالد بن سفیان کو کس نے قتل کیا تھا؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عدل اور قارہ کی 10 مسلمانوں سے عدل اور قارہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 مسلمان ساتھ کیے تھے. ٹھیک ہے. ان 10 مسلمانوں کے امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت. بھائی یہ سٹوری سنانی ہے نا اپنے گھر میں، تو نام یاد رکھنے نا. کس کس نے سنائی تھی؟ سچ سچ بولیں. پچھلی دفعہ والی یا اس سے پچھلی دفعہ والی؟ اچھا، یہ جو اب سارے واقعے چل رہے ہیں نا، یہ تو گھر میں سنانے والے ہیں. ضروری نہیں کہ بچوں کو سنائیں، بچوں کی اماں کو بھی سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے پاس بچوں کی اماں نہیں ہے، صحیح ہے، تو اپنی اماں تو ہے نا بھائی، ان کو بھی سنا سکتے ہیں. ہاں. تو یہ جنگوں کے درمیان کا وقفہ تو ہم پڑھ لیں سارا. غزوہ احد سے احزاب کے درمیان کیا ہوا، یہ وہی تو ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھا، ایسا نہیں تھا کہ لائیو اپڈیٹ ہمارے پاس ایک ایک لمحے کی ہو. سمجھے بات؟ اور یہ پتہ چل رہا ہو کہ یار اس وقت جو ہے نا وہ نماز ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب اس وقت یہ انسٹاگرام نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھا. تو جو اہم ترین چیزیں ہوتی تھی مدنی زندگی میں، وہ رپورٹ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. جی جی، وہ رپورٹ ہو جاتے تھے اور وہ بیان بھی کیے جاتے ہیں. بعض کا زمانہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، بعض کا زمانہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عدل اور قارہ کے ساتھ، چونکہ یہ آئے تھے مدینہ کے اندر اور یہ آئے تھے مسلمان بن کر، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مبلغین چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے ہی مدینے سے ایک جماعت جاسوسی کے لیے روانہ کرنے والے تھے، اور وہ عدل اور قارہ کے علاقے کے قریب ہی جا رہی تھی، یعنی مکہ کے قریب. لہذا ان دونوں مقصد کے لیے آپ نے ایک جماعت کی تشکیل کر دی، تاکہ ان کو دین بھی سکھا دیں اور معلومات، دشمن کی معلومات بھی لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو عاصم ابن ثابت تھے، ان کے ساتھ 7 صحابہ کا ہمیں نام معلوم ہے. ٹھیک ہے. جن میں سے 3 بہت مشہور ہیں. نمبر 1 حضرت خبیب بن عدی
رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آج ہم اسٹوری پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2 حضرت زید بن دسینہ تا کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 کے نام زیادہ مشہور اس لیے ہوئے، بقیہ 5 کے نام بھی، بقیہ 4 کے نام ہمیں معلوم ہے ان 10 کی جماعت میں۔ یہ 10 لوگوں کی جماعت تھی، ٹھیک ہے، 10 افراد کی جماعت تھی، لیکن یہ زیادہ مشہور ہوئے۔ وجہ ان کی یہ ہوئی کہ عاصم بن ثابت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، عضل و قارہ نے وہاں پہنچ کے بلا لیا تھا بنو لحیان کو، اور بنو لحیان نے ان کے 200 لوگوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا اور ہتھیار ڈالنے کا کہا۔ عاصم بن ثابت لیڈر تھے، انہوں نے کہا نہیں ڈالیں گے، پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی، لہذا لڑے اور 7 لوگ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان میں سے 3 نے، اب ان کا مقصد یہ تھا بنو لحیان کا کہ ان کو ہم اہل مکہ کے حوالے کریں گے، ہتھیار ڈالنے کا اس وجہ سے کہہ رہے تھے، یہ اہل مکہ کے حوالے کریں گے۔ وہ کیوں حوالے کریں گے اہل مکہ کے؟ اپنا انتقام بھی لے لیں گے اور پیسے بھی ملیں گے۔ ان کو پتا تھا اہل مکہ، یہ ان میں سے اکثر لوگ اہل مکہ کو مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 شہید ہو گئے تو ان کو ایسا لگا کہ مقصد پورا نہیں ہوگا، لہٰذا بار بار وہ پناہ دینے کی بات کرنے لگے۔ تو حضرت خبیب پھر لیڈر بن گئے تھے حضرت عاصم بن ثابت کے بعد، ان 3 کے، اور ان کے کچھ پرانے تعلقات تھے بنو لحیان کے ساتھ، جس کی بنیاد پہ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے، تو ان تینوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن جیسے ہی ہتھیار ڈالے، انہوں نے اس کو شدت سے اور سختی سے باندھا، تو عبداللہ بن جو طارق تھے، انہوں نے کہا نہیں، تم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے، ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کتنے لوگ رہ گئے؟ تو حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسینہ۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے ان دونوں کو ایک ہی طریقے سے شہید کیا گیا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے، واقعات کی تفصیل کی وجہ سے، اور میرا ذاتی گمان ہے حضرت خبیب کے انتہائی والہانہ، خوبصورت، بہترین اشعار کی وجہ سے ان 2 شہداء میں سے حضرت خبیب کا تذکرہ زیادہ امت میں مشہور ہے، حالانکہ دونوں کے ساتھ بالکل ایک ہی دن، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی جگہ پہ قریب قریب ایک ہی انداز کے واقعات پیش آئے۔ گرفتار بھی دونوں ایک ہی جگہ سے ہوئے تھے، پکڑنے والے بھی ایک ہی تھے، جن کو بیچا گیا تھا وہ بھی ایک ہی تھے۔ البتہ حضرت خبیب کے واقعات امت نے زیادہ رپورٹ کیے، زیادہ محفوظ کیے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ دونوں ہی اللہ کے ہاں مقبول تھے۔ بظاہر اس کی وجہ حضرت خبیب کے وہ اشعار تھے، اور کچھ اور واقعے میں ان کی ایسی تفصیل تھی جو حضرت زید بن دسینہ کے واقعے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک شہادت ہی کا تو واقعہ ہے نا، تو اس پر ہمیں پورا سیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی گرفتار کر لیا اور بے دردی سے شہید کر دیا، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ہے نا۔ اسی وجہ سے کہ اس واقعے کے دوران جو چیزیں راویوں نے بیان کی ہیں، ان میں سے بہت سے اخلاق و کردار اور نصیحت کے پہلو نکلتے ہیں۔ پھر اس کو جب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اس دین کے لیے کس قدر قربانیاں دی، جس سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ قربانی والوں کے واقعات پڑھیں گے تو قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، محبت والوں کے واقعات پڑھیں گے تو محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، عشق والوں کی داستانیں پڑھیں گے تو سچا عشق پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ سوال فطری طور پر، خاص طور پہ آج کے انسان کے دل میں اٹھتا ہے کہ یار کیوں اپنی زندگی کیوں یہ گنوا رہے تھے، جبکہ ان کے پاس موقع تھا کہ ایک لفظ کہہ دیتے اور جان بچا لیتے۔ سچویشن ایک آئی تھی، ایک لفظ کہہ دیتے، ایک طرف بھیانک موت اور ایک طرف خوبصورت آزادی و نجات، ایک قدم کے فاصلے پر تھی۔ تو انسانی عقل یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں اپنی قیمتی جان کا سودا کیوں کر بیٹھے، ہے نا۔ بس اس کیوں کے جواب
میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک ویژن تھا، ہے نا، ایک مقصد تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر، جو آپ کی جو ہے وہ ہاتھ پر بیعت کر کے اور آپ کے ساتھ عہد کر کے اور اسلام کے دامن کو تھام کر جس بڑے مقصد کو انہوں نے جو ہے نا وہ اٹھایا تھا، اس کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، اس کے لیے ان کو یہ قربانی بڑی چھوٹی سی لگ رہی تھی، اور اس قربانی کے لیے ہم انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ یہ قربانی دیتے ہوئے وہ کوئی افسردہ نہیں تھے، وہ کوئی افسردہ نہیں تھے، ان کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ یہ خوشی سے دے رہے تھے یہ قربانی، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں دینی بڑے مقاصد ہیں جو ایک مسلمان کے کردار میں ہونے چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ باوجود یہ کہ یہ واقعہ مختصر بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ ایک مقصد طے کیا ہے کہ بھئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں گے، ہے نا، اور ہم اپنے اندر صفات اور کردار اور جذبات کو پیدا کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر بسا اوقات ایسے واقعات جو بہت زیادہ معروف و مشہور نہیں ہیں یا مختصر انداز میں سرسری بھی ہو سکتے ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا تفصیل سے لیتے ہیں، اچھی طرح اس کو انالائز کریں، اچھی طرح اس کو دیکھیں، اور اس میں یہ غور کریں کہ ہم اس میں جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں۔ بسا اوقات اس میں زیادہ پریشانی بھی ہوتی، دقت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، عام جو ہمارے سیرت کے مصادر ہیں یا کتابیں ہیں، اور آپ اس پر اگر پورا ایک گھنٹے کا آپ سیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو بہت ساری معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ اصل مصادر یا بڑی جو ہے وہ ذخائر ہیں، جو اصل جو ہے نا وہ سورسز ہیں، وہاں جانا پڑے گا یا بسا اوقات۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر جو الحمدللہ جو قیمتی چیزیں ملتی ہیں نا، تو ان کے لیے یہ تھوڑی بہت محنت کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل مقصد تو ہمارا سیکھنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیت سے یہ کوئی آپ سمجھیں کہ 7 سے 8 مناظر ہیں، بہت زیادہ 9 مناظر ہیں آج کی اس پوری سٹوری میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہم نے پورا سیاق و سباق پڑھ لیا۔ اب یہ مکہ والے کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسینہ، اور یہ دونوں بدر و احد میں شریک تھے، ہے نا۔ دونوں کے سر پہ مشرکوں کے بڑے سرداروں کا خون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور الحمدللہ، اور دونوں ہی کے ورثاء نے اپنے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں سے خرید لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے خاندانوں نے خریدا اور دیگر لوگوں نے مدد کی، اور بڑا مہنگا خریدا، بہت مہنگا خریدا۔ مختلف روایتیں، بعض یہ تو ہے کہ سونے کے اس میں روایتیں، بعض اونٹوں کی، 100 اونٹ تو اعلان کیا تھا نا اس کی ماں نے۔ تو اب یہ دونوں گویا کہ ایک مجرم کی حیثیت سے وہاں موجود ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور مکہ لایا جاتا ہے نا، تو اس وقت شروع ہو چکا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ دین ابراہیمی کے اندر 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے۔ کون کون سے؟ 3 ایک ساتھ تھے، اسلامی اعتبار سے 11واں، 12واں، پہلا۔ اب ذوالقعدہ، ہاں اردو میں ذی قعدہ بھی کہتے ہیں، عربی میں ذوالقعدہ ہے، اردو میں ذی الحجہ بھی کہتے ہیں، عربی میں ذوالحجہ ہے۔ تو ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ ہو گیا 11واں اور 12واں، اور پہلا کون سا مہینہ ہوتا؟ یہ 3 مہینے ایک ساتھ تھے، اور پھر 7واں مہینہ رجب، یہ 4 مہینے مقدس سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں چونکہ اپنے آپ کو وہ ملت ابراہیمی کا فالوور سمجھتے تھے اپنی دانش میں، لہذا ان چیزوں کا ان کے درمیان بھی احترام تھا کہ یار ان مہینوں میں خون نہیں بہانا، لڑائی نہیں کرنی، قتل و غارت گری نہیں کرنی، لہذا اب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نہیں قتل کر سکتے ان کو بدلے میں، یعنی لہذا اب ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے خبیب اور زید ان کی قید میں رہے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے تک، ہو سکتا ہے 2.5 مہینے ہوں ذوالقعدہ کے بیچ میں گرفتار ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 صحابہ کرام میں سے یہ دونوں ہی بچے تھے،
اور قریش نے کہا کہ وہ اب حرمت والے مہینے شروع ہو گئے، لہٰذا وہ قتل نہیں کریں گے، ان کے گزرنے کا انتظار کیا جائے، لہٰذا یہ دو صحابہ ان کی قید میں رہے۔ اب ہم آگے سارا فوکس ہوگا ہمارا حضرت خبیب کی طرف، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، البتہ واقعہ ان کا بھی سملر ہے۔ حضرت خبیب اس شخص کی تحویل میں تھے، حجیر بن ابی احاب، یعنی مکہ نے ایک شخص کو ذمہ دار بنایا، اہل مکہ نے، کہ تم اس کو اپنی تحویل میں رکھو۔ خبیب اس شخص کے پاس تھے، وہ زید صفان ابن امیہ کی قید میں تھا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون کے گھر میں قید کر دیا گیا جو ان کی باندی تھی، لونڈی تھی، اور ان کا نام تھا معاویہ، ٹھیک ہے؟ معاویہ اور اس کا شوہر موہب، ٹھیک ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موہب، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ معاویہ، اور بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی تھے، تو مطلب ایک ہی گھر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا جاتا ہے۔ حضرت خبیب کے ذمے تھا حارث ابن عامر کے قتل کا الزام، جو قریش کا ایک بڑا سردار تھا، اور موہب اسی کا غلام تھا، ٹھیک ہے؟ اور معاویہ اسی موہب کی بیوی تھی۔ اچھا، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت لیکن مسلمان نہیں تھے جس وقت ان کے گھر میں قید کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک قیدی تھے اور مجرم کی حیثیت سے آئے تھے، تو حضرت خبیب کے ساتھ شروع میں انہوں نے انتہائی بدسلوکی کی، یعنی مارنا پیٹنا، بدتمیزی، یا کھانا نہیں دینا، یا برا بھلا کہنا۔ تو کچھ عرصے تو حضرت خبیب نے برداشت کیا، اور پھر ان کو کہا کہ بھائی یہ تم لوگ قریش ہو، اور قریش معزز کہلاتے ہیں، اور کوئی معزز قوم قیدی کے ساتھ، بندھے ہوئے بے بس قیدی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، ہے نا؟ تو ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا، تو بہرحال بلند اخلاق کو ان کی نگاہوں میں بھی ایک اچھی نگاہ سے تو دیکھا جاتا تھا، اگرچہ اس پر عمل کرتے تھے نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک قابل تعریف تھا، یہ ایک اچھا رویہ تھا جو اختیار کرنا چاہیے تھا، یہ اتنا تو ان کے نزدیک واضح تھا۔ تو ان کو بھی تھوڑی سی سمجھ آئی، تو پھر انہوں نے تشدد بند کر دیا، مارنا پیٹنا بند کر دیا، گالم گلوچ بند کر دی، بدتمیزی بند کر دی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک نارمل سلوک سٹارٹ ہو گیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ سلوک بہتر ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے کچھ واقعات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید تھے، اور ان کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں، یا مختلف جو روایت میں مل رہا ہے، عام طور پہ قیدی کو رکھا جاتا تھا، زنجیریں یا رسیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا یہ وقت کہ جب آپ قید تھے وہ کس میں گزارتے تھے؟ عبادت میں گزارتے تھے، ہے نا؟ اور خاص طور پہ تہجد کی نماز میں خوب قرآن کریم پڑھتے تھے، تہجد کی نماز میں۔ اور یہاں تک یہ میں نے یہاں کوٹ بھی کی ہے کہ جب رات کے وقت ویسے ہی ذرا سناٹا ہوتا ہے، اور جب کوئی بلند آواز سے ترنم سے قرآن کریم پڑھتے تھے، اب عرب لوگ عربی سے بہت اچھی طرح واقف تھے، تو وہ دن دشمنوں کے گھر میں قید تھے نا، ان کی خواتین وہ قرآن کریم سنتی تھیں اور روتی تھیں، یعنی ان کے دل پہ ایسا اثر ہوتا تھا، لیکن بہرحال تھے یہ دشمن، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے قرآن کریم پڑھنے کا اثر دشمنوں کے گھر میں رہنے والے افراد پر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی آنکھیں بھر آتی تھی، کیا کیسا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ دیکھیں، ایک طرف تو حضرت خبیب ہمیں نظر آ رہا ہے، اچھا بتائیں، حضرت خبیب مہاجر تھے یا انصاری؟ بتائیں، انصاری تھے، ہاں۔ اور قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا، اوس و خزرج میں سے اوس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے ان لوگوں میں ہو جنہوں نے بیعت کی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بیعت کرنے والے لوگ جب یثرب میں تبلیغ کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ مسلمان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے مسلمان تھے، تو قدیم الاسلام تھے، ٹھیک ہے؟ اور جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس وقت بھی ان کے اسلام لانے کو 4.5 سال، 4 سال، 5 سال ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہجرت کے بعد تقریباً یہ چوتھے سال کا واقعہ ہے، یہ چوتھے سال کے آخر کا واقعہ ہے۔ اچھا، اب ان کے جو ہے وہ ان کے اس کردار سے کہ وہ قیدی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایسا اس کا تعلق ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے، اچھا عبادت کا بھی ایک احترام، عبادت کا بھی نفس عبادت
کا بھی ایک احترام عربوں کے دل میں تو تھا. ہاں البتہ مسلمان ایک وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرتے تھے، اس سے ان کو چڑ آتی تھی، لیکن وہ خود بھی اپنے بتوں کی تو عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے اس طرح عبادت گزاری سے ایک 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 تھوڑا سا نا ایک احترام بھی ان کا دل میں پیدا ہو گیا، اور ان کے حسن اخلاق سے، ان کے اس کردار سے. اور یہ جو معاویہ ان کے شور موہب تھے، ان کے دل میں بھی ان کا احترام پیدا ہو گیا. انہوں نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ بھائی ہم آپ کا خیال کیسے کریں، یعنی وہ دشمنی کی بات تو ختم ہو گئی تھی، اور ہم آپ کے جو ہے نا وہ اگر کوئی کام ہو یا کوئی ہم آپ کی ضرورت پوری کر سکیں، کھول دو آزاد تو نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی ضرورت ہو. تو انہوں نے 3 باتیں کہیں، تینوں میں ہمارے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا کر دو ٹھنڈا پانی پلا دیا کرو. ٹھیک ہے، یہ کہ تمہارا احسان ہوگا کہ ٹھنڈا پانی پلا دو. نمبر 2، مجھے کچھ کھلاؤ نا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بتوں کے آستانوں پر، یعنی بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا. وہ تو جانور بھی بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے نا، تو مجھے اگر کوئی گوشت کھلاؤ تو وہ ان بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا نہ ہو. یہ ایک دھیان رکھنا. اور نمبر 3، جب یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیں کہ اب مجھے قتل کیا جانا ہے، تو تم مجھے پہلے سے بتا دینا. یہ 3 باتیں کہیں. اچھا، یہاں ایک پہلو جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے کہ ابھی آپ سے عرض کیا کہ بدر اور احد دونوں میدانوں میں شریک تھے، زبردست جنگجو تھے، لڑاکا تھے، بڑے بہادر تھے. لیکن اب ہمیں اس سے پہلے کی تو ان کی پرسنل لائف کا معلوم نہیں ہے، لیکن جب قیدی بنے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون تھے. بڑے بہترین قرآن پڑھنے والے تھے، بڑے بہترین عبادت گزار تھے، بڑے تہجد گزار تھے، ہے نا. اس سے ایک بہت بڑی لرننگ ملتی ہے حمزہ بھائی، اس سے ایک بہت بڑی لرننگ ملتی ہے کہ ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ میدان میں ہی جہاں عمل کا جو میدان عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، جہاں سب لوگوں کی نگاہوں میں ہوتا ہے، وہاں تو بڑا شاہ سوار ہو، لیکن اپنی بریکر گر گیا شاید، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں لیکن اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ عمل سے خالی ہو. یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. آگے جا کے ان کے اخلاق کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صفات شروع اسلام سے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی نظر آ رہی تھی کہ آپ کے اخلاق بلند ترین اخلاق تھے. اور پھر اسلام کے بعد جو آپ کی راتوں کی عبادتوں کا ہم حال سنتے تھے کہ آپ رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، یہ سب ان سب کو جذب کیا تھا اپنے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، اور پرسنل لائف میں ان کے اخلاق اور کردار کا کوئی حال احوال نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف اگر وہ کی بورڈ کے جانباز تھے، سمجھے بات، تو دوسری طرف وہ مسلح کے بھی کیا تھے، شاہ سوار تھے. سمجھے بات، ایک طرف وہ مطلب ہے کہ جو کام جو ان کے ذمہ لگایا جاتا تھا اس کو بڑی مہارت سے کرتے تھے، تو دوسری طرف جو ہے نا وہ عبادت کو بھی اتنے ہی شوق سے انجام دیتے تھے. یہ ایک پہلو ہے جو صحابہ کی زندگی کا بسا اوقات مس ہو جاتا ہے، کہ ہم ان کے میدان جنگ کے کارناموں کو تو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کی خلوتوں میں ان کی عبادتوں کو، اللہ سے لو لگانے کو، ان کے مناجات کو، اللہ سے تعلق کو، اللہ سے محبت کو، یہ ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا. اور اصل میں ان کی جو نصرت اور ان کے قوی ایمان کا جو ایک بہت بڑا سبب تھا، وہ یہی اللہ سے ایک پرسنل لیول پر ان کا اعلیٰ ترین درجے میں تعلق تھا، جس کی وجہ سے بڑے کام کو بھی، بڑے سے بڑے مارکے کو بھی، بڑے سے بڑے خطرے کے حالات میں بھی وہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے، چونکہ اللہ سے تعلق ہوتا تھا، وہ اللہ پاک ان سے بہت بڑا کام لے لیتا تھا. ٹھیک ہے، لہذا اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے اپنی پرسنل لائف میں بھی اور امت کے لیے کوئی بڑا کام لے، تو اس کو اپنی ذاتی زندگی کو بھی سنوارنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، ذاتی کردار اور اخلاق کو بھی بلند کرنا پڑے گا، ذاتی سطح پہ بھی اللہ سے تعلق کو بہتر کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ نظیر نہیں ملتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ یعنی کمزور کردار والوں سے، کمزور اخلاق والوں سے امت کے لیے کوئی بڑا کام لے لیں، ہے نا. تو گویا کہ اگر ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں نا، تو ساتھ ساتھ جہاں اسکلز پر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنی ذاتی اخلاقیات پر، ذاتی کردار پر، اللہ سے تعلق پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا جناب، اب یہ دیکھیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عجیب کرامت تھی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، یہ آگے کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے نا اصل میں. اچھا، ایک وہ واقعہ بیان کرتی، یہ میں نے کہا کہ معاویہ اور ان کے شوہر موہب، ٹھیک ہے، جو اس دوران حضرت جن کی ذمہ داری تھی کہ حضرت خبیب کو وہ سنبھالیں، ان کے گھر کے اندر ان کو قید رکھا گیا تھا، تو یہ ان کے اس کردار کو بھی دیکھ رہی تھیں، حسن اخلاق کو بھی دیکھ رہی تھیں، اور اسی وجہ سے بہت متاثر بھی ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو بڑی کرامتیں بھی دکھائیں. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت جو اللہ سے تعلق کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہوگا، یقیناً یہ امت کے سارے اولیاء سے بڑھ کر ہوگا، ہے نا. تو ایک دن حضرت یہ معاویہ ہی بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جھانک کر دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا انسانی سر کے برابر بڑا سا ایک انگور کا گچھا تھا، اور یہ انگور کا موسم نہیں تھا، اور مکہ میں اس وقت بخدا قسم کھا کے کہتی ہیں کہ مکہ میں اس وقت کہیں ایک دانہ بھی انگور کا نہیں تھا، اور ہم ہی ان کی کیئر و دیکھ بھال کر رہے تھے، تو اگر کوئی کھانے کی چیز پہنچانے والے تھے تو ہم تھے. تو نہ جانے کہاں سے ان کے پاس انگور آ رہے تھے، اور پھر بعد میں وہ ذکر کرتی تھی یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ان کا کیا تھا، اعزاز و اکرام تھا، ہے نا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو ایک بڑی قربانی کے لیے تیار کر لیتے نا، تو اللہ کی طرف سے غیب سے بھی ان کی ڈھارس بندائی جاتی، اور ان کے اخلاص کے بلبوتے پہ اللہ رب العزت کبھی کوئی ایسا انتظام بھی فرما دیتے ہیں، کوئی ایسی مدد بھی فرما دیتے ہیں، کوئی ایسا اکرام بھی فرما دیتے ہیں کہ جو عام حالت میں ممکن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ایک کرامت تھی، اور اللہ سے ان کے تعلق کی ایک جھلک تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا. ایک دن دروازے کی جھری سے میں نے جھانک کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا انسانی سر کے برابر. حالانکہ وہ قید میں تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ممکن ہی نہیں تھا کہ خود سے ارینج کر لیں. ہم خدمت کر لیتے، کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، اور کوئی دیتا بھی کہاں سے. اس وقت مکہ میں ایک دانہ انگور کا نہیں تھا، ان کے پاس تازہ بہترین انگور تھے، اور وہ کھا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے اکرام تھا. تو دیکھیں بسا اوقات اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ نا وہ طریقے سے امداد کی ہے جو بسا اوقات پہلے امت کے انبیاء یا بڑے اولیاء کے ساتھ کی جاتی تھی. بعین ہی اس قسم کا واقعہ آپ سورہ مریم میں پڑھیں گے، حضرت مریم کے بارے میں. ٹھیک ہے، بہت سارے اہل علم ان کو ایک نبیہ خاتون کہتے ہیں، لیکن اکثر اہل علم جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھی، البتہ اللہ کی بہت بڑی اور بہت قریب جو ہے نا وہ اللہ کی ایک وہ اللہ کی ولیہ تھیں، اور اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل عزت و قابل اکرام تھی. تو ان کی جو نا حضرت زکریا، قرآن کریم میں ذکر ہے کہ حضرت زکریا جو ان کی نگہداشت پہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک دن اپنے حجرے میں وہ بے موسم کے پھل کھا رہی. انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں سے آئے؟ اور اللہ نے بھیجے. حضرت مریم کے بارے میں سورہ مریم کے اندر قرآن کریم میں ذکر ہے. اور دیکھیں اسی سے ملتا جلتا یہ واقعہ ہے. اچھا جناب، اب انہوں نے ان سے کیا کہا تھا کہ بھائی جب شہادت کا دن آئے تو مجھے بتا دینا. اب کیا ہوا کہ قریش کے لوگ انتظار کر رہے تھے، 2.5 مہینے 3 مہینے گزر گئے، بالآخر یہ گزر گئے. قتل کے لیے دن مقرر ہو گیا، جگہ مقرر ہو گئی، ٹھیک ہے، طریقہ مقرر ہو گیا، اور یہ لوگ معاویہ نے وعدہ کیا تھا بتا دیں گی، ٹھیک ہے، اور حضرت خبیب کو بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت خبیب نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے پہلے سے بتا دینا؟ سوچیں کیا ہو جاؤ گے ہیں؟ عبادت تو روزانہ کر ہی رہے تھے، کیا وجہ ہوگی؟ تو تیاری تھے، ان کو پتا تھا، مطلب ایک قیدی بندھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے مجھے بدلے میں قتل کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے، تو مینٹلی اور کیا تیار ہوگا وہ؟ سوچیں ذرا کیا وجہ ہوگی. ہیں؟ ہاں، جیسے آگے کے واقعات سے ہاں مخصوص عمل کرنا ہو، ٹھیک ہے، کیا مخصوص عمل کرنا ہو؟ آپ مطلب آپ کو حیرت ہوگی جب آپ کو پتا چلے گا. ہیں؟ کس سے؟ قریش مکہ سے؟ پلیز ہیں؟ تو وہ تو روزانہ ہی نفل پڑھنے مطلب. ہوں گے، جی جی، نبیل بھائی ماشاء اللہ. 2 نفل پڑھنے ہوں گے. کون ہے؟ طلحہ بھائی ماشاء اللہ. طلحہ 2 نفل پڑھنے ہوں گے. 2 نفل تو انہوں نے عین مقتل پر پڑھے.
وہ تو اگر اچانک بھی پتہ نہیں چلتا اور اچانک لے کے جاتے تو پڑھنے تو انہیں وہیں تھے، یعنی وہ انہوں نے گھر میں نہیں پڑھے، وہ انہوں نے جو 2 نفل پڑھے وہ اسی جگہ پہ عین قتل ہونے کی جگہ پہ پڑھے۔ میں تھوڑا سا سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یاد رہ جائے آپ کو۔ چلیں، ان کو اپنی ذاتی پاکی حاصل کرنی تھی۔ اتنا عرصہ گزر گیا تھا نا، ایک مسلمان تو اپنے جسم کو پاک صاف و ستھرا رکھتا ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا انہوں نے، آپ نے یہ تعلیم دی تھی ہے نا، کہ جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا چاہیے، اور اس سنت پہ وہ مستقل عمل کرتے تھے، لیکن پچھلے 2.5 مہینے سے وہ قید میں تھے۔ اب وہ ان کو پتا تھا کہ جب مجھے قتل کیا جانا ہو تو یہ سنت مجھ سے فوت نہ ہو، لہذا پہلے سے میں اس کے لیے کیا ہو جاؤں، اور جیسے ہی ان کو بتایا گیا انہوں نے یہی مطالبہ کیا۔ آگے دیکھیں اس کو، یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ دیکھیں یہ اس صحابہ کی تربیت کس انداز میں ہوئی تھی، ان کے جذبات کیا تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کا کس قدر ان کو اہتمام تھا۔ اس موقع پہ بھی سنت کا اہتمام، اندازہ لگائیں کہ جب جو ہے نا وہ پتہ ہے کہ جان جانے والی ہے۔ اچھا ظاہر بات ہے کہ مجبور ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا اگر کوئی چیز رہ بھی گئی ہے نا، اور فرض و واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے، کچھ گنجائش تو ہم و آپ نکال ہی لیں گے، کیونکہ سنت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں یار، سنت ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے، تو فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، اصل مطلب یہ، لیکن ہمارے ہاں سنت کا مطلب یہ ہے کہ یار، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہو گئی ہے، الیاذ باللہ، مطلب اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے۔ ہمارے یہ جو جملہ ہوتا ہے نا سنت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنا تو ضروری نہیں، واجب تو نہیں نا، فرض تو نہیں نا۔ اچھا انہوں نے بتا دیا، انہوں نے پورے اطمینان سے خبر سنی، اور معاویہ، اب یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی کو پتا چلے کہ بھائی جو ہے نا وہ آپ کو کل پرسوں قتل کر دیا جائے گا، 2 دن بعد، 1 دن بعد، 1-2 دن پہلے ہی پتہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ گھبرائے نہیں، ہے نا۔ تو معاویہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نہ تو وہ غمزدہ ہوئے، نہ ان کے چہرے پہ گھبراہٹ ہو، پریشانی ہوئی، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس وجہ سے کہا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ تو کچھ اور تھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک شخص کے ہاتھ میں بچہ ہے، یہ بھی واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت خبیب کو اپنے جسمانی نظافت کی فکر تھی، اور وہ جسم کے بال صاف کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے حضور بالکل صاف ستھرا ہو کر پیش ہوں۔ اللہ کے حضور جب مجھے شہید کیا جائے تو بالکل میں اس ادا پر ہوں جس ادا پہ اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، چونکہ اتنا گہرا تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اس کا آگے اندازہ بھی ہوگا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ پسند نہیں تھا کہ میں اس سنت کے بغیر دنیا سے چلے جاؤں، جبکہ میرے پاس وقت بھی ہے، مجھے پتہ بھی چل گیا۔ لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس حالت میں بھی نہیں بھولے تھے، حالانکہ اس حالت میں یہاں تک پہنچے کس وجہ سے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے، اور آپ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے، ہے نا۔ لیکن آپ سے ان کا عشق اور محبت اور اتباع کی فکر کیسی تھی کہ یہ انہی کی سنت پر اتنے اس سے عمل کر رہے تھے، اور کوئی غم و تشویش نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا کہ یار یہ 10 لوگوں کو بھیج دیا، تحقیق بھی نہیں کی۔ دیکھیں اگر یہ دیکھا جائے تو ایز اے لیڈر یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہوئے تھے نا، یہ عضل و قارا، ان کی ڈیلنگ تو کس سے، ان 10 لوگوں سے تو نہیں ہوئی تھی نا، ان کی ڈیلنگ تو کس سے ہوئی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کا منظور یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی اعلیٰ ترین فراست کے اس وقت آپ ان کے اس دھوکے پہ مطلع نہیں ہو سکے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو بھیجا تھا، اور دھوکے کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ لیکن محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ یار بھیج دیا، پھنسا دیا، ٹھیک ہے، اور اتنے اس میں بھاری مصیبت میں ہم آ گئے، پہلے سے دیکھ لینا چاہیے تھا، کچھ سوچ لینا چاہیے تھا، ذرا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کے برعکس اعلیٰ ترین محبت کی ان کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اب شہادت 1-2 دن بعد جب وہ دن طے تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اس طرح بھیج دے، میں قتل سے بالکل صاف ہونا چاہتا ہوں، پیغام بھجوایا۔ اچھا وہ اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی معاویہ، تو بے دھیانی میں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو
استرا لے کے بھیج دیا. ٹھیک ہے. اب ادھر انہوں نے استرا لے کے بھیجا اور تھوڑی دیر میں ان کو خیال آیا کہ بچہ تو بالکل قیدی کے کیا قریب چلے جائے گا, چھوٹا بچہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور قیدی کو تو ابھی قریب ہی میں آج یا کل قتل کیا جانا والا ہے, اور اس کو تو موقع مل جائے گا اور وہ اپنے قتل سے پہلے ہی اپنے قتل کا بدلہ لے لے گا. استرا ہاتھ میں ہے اور دشمن کی اولاد سامنے ہے نا. تو معاویہ گھبرا گئی. اور جیسے ہی خیال آیا دوڑتی دوڑتی آئی, یہاں آ کے کیا دیکھتی ہیں کہ خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اور خبیب کہہ رہے ہیں کہ بھائی واہ بھائی, تو بڑا بہادر ہے اور تیری ماں کو بھی کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. میرے پاس استرا لے کے بھیج دیا, اگر میں تجھے کوئی نقصان پہنچا دوں تو. اب معاویہ جیسے ہی داخل ہوتی ہیں وہ یہ جملہ سنتی ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ دیکھو, میں نے تمہارے خدا کے واسطے تمہاری یہ بات مانی ہے اور تم ہرگز اس کو نقصان نہیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ نہیں, ہم مسلمان عہد شکنی نہیں کرتے جناب. پہلے تھی عبادت, اب یہ ہے کریکٹر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ نبھانا انہوں نے سیکھا تھا, ہے نا. ورنہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک دشمن جو اتنے اہتمام سے قتل کر رہا ہے, اس کا کوئی فرد ہاتھ آ گیا جس سے اس کو نقصان پہنچا سکتے. اپنی جان تو جانی ہے نا, تو جاتے جاتے چلو دشمن کو ایک اور غم دے جائیں. لیکن اس وقت جب انہوں نے اس قسم کا سوال کیا تو ایک قسم کی گویا کہ ایک قسم کا وعدہ زبانی تو نہیں ہوا, لیکن ایک قسم کا جو ہے نا وہ اپنے عمل سے ایک وعدہ ہو گیا کہ بھائی اگر مجھے تم یہ چیز دو گے تو نقصان نہیں پہنچاؤں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ عہد شکنی نہیں کرتے. یہ آئیڈینٹی بیس, سمجھے بات, یہ پہچان کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان عہد شکنی نہیں کرتے, تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہے معاویہ کو خیال آیا کہ بھائی وہ تو غم و غصے میں ہوں گے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے, اور وہ ایک دم سے تڑپ کے اٹھی کہ میں نے یہ کیا کیا. ٹھیک ہے. وہ بھاگتے بھاگتے پہنچی اور وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ انہوں نے ہاتھ میں استرا لیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو بڑا بہادر ہے, تیری ماں نے استرا دے کے بھیج دیا, خوف نہیں آیا کہ میں بدعہدی کروں گا کیونکہ تم لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. تو معاویہ نے کہا کہ خبیب تمہیں اللہ کی امان دی ہے کہ تمہیں تمہارے معبود کے خاطر ہم نے استرا دیا ہے, اس لیے نہیں دیا ہے تم میرے بیٹے کو قتل کر دو. وہ نے کہا کہ میں ہرگز ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اسے قتل کر دوں. ہم لوگ اپنے دین میں بد عہدی کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے استرا لے لیا اور بچے کو واپس جانے دیا. ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو ان کے کردار کو بتاتا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ اب مقدس مہینے تو ہو گئے ختم, مقدس مہینے تو ہو گئے ختم, لیکن یہ ہے حرم, اور حرم کے اندر قتل. اب انہوں نے کہا حرم میں کیسے قتل کرے, تو انہوں نے حرم کے باہر ایک مناسب جگہ کا انتخاب کیا, اور اس مناسب جگہ کا نام اس زمانے میں بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے, تنعیم. سنا ہے نا آپ لوگوں نے, ہے نا, جہاں آج کیا ہے مسجد عائشہ. کتابوں میں یہ لکھا ہے, اللہ ہی حقیقت جانتا ہے, کہ جس جگہ عین مسجد عائشہ ہے نا, عین یہی جگہ تھی حضرت خبیب کے شہید کیے جانے کی. مقام تنعیم مسجد ہے, عین یہی جگہ تھی جو مسجد کی جگہ ہے, اور اسی وجہ سے یہاں یہ مسجد بنائی گئی تھی. واللہ عالم. انہوں نے حرم کے حدود سے باہر لے جا کر قتل کیا. تنعیم تھوڑا سا قریب تھا, تقریباً 7 کلومیٹر تھا. حضرت خبیب کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, گھسیٹتے ہوئے چلا کر یہاں لے کر آئے. اچھا, اب وہ اکیلے نہیں آئے کہ 2-4 جلاد لے کر آئے, پورا مکہ اٹھ کے آیا. ایک تماشا دیکھنا تھا نا. اچھا, اب وہ ایک اور بھی جذبہ تھا کہ اپنے دشمن کا انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگوں اور کچھ خاندان پر تو خون نکلتا تھا حضرت خبیب کی گردن پر, اور کچھ پر براہ راست نہیں بھی نکلتا تھا, تو ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا. تو ایک دشمن کا ایک فرد تھا, لہذا اس کو مرتا ہوا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا تھا. تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی, عورتوں کے ساتھ بچے بھی, تو ایک بڑا مجمع تھا سینکڑوں لوگوں کا, کہ جو حضرت خبیب کو قتل ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے تنعیم تک چل کر پہنچا تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت
خبیب کی شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب تھے. سارا مکہ تماش بین تھا. اچھا اب دیکھیں، اب یہ زبردست وہی جو آپ نماز کا کہہ رہے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک لکڑی کا لمبا تختہ منگوایا اور اس کو بڑا گہرا گڑھا کھودا اور اس تختے کو یوں زمین میں گاڑ دیا، یعنی اس کو نصب کر دیا. ٹھیک ہے. اور حضرت خبیب کو لٹکانا تھا اس تختے سے. ٹھیک ہے، لیکن پھندا نہیں ڈالنا تھا. ٹھیک ہے، ان کو پھندا ڈال کے سولی نہیں دی گئی تھی. عام طور پہ تخت کے ساتھ نا سولی کا لفظ ہو جاتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، روایتوں میں بھی. ان کو بلکہ اس تختے پر باندھ کر، ٹھیک ہے، ان کو جو شہید کیا گیا وہ آگے آ رہا ہے، وہ سولی دے کر، پھانسی دے کر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ نیزے مار کر کیا گیا. ٹھیک ہے. بہرحال لیکن ان کو لٹکانا تھا اور اس پر جو ہے نا لہذا تخت اس کے لیے نصب کیا گیا. حضرت خبیب نے اشعار میں ذکر بھی کیا ہے اس کا. یہ تنا ہوگا کسی درخت وغیرہ کا، اس کی لکڑی ہوگی. حضرت خبیب کو اب یقین ہو گیا کہ بھئی کچھ دیر کے بعد مجھے یہ مار دیں گے اور بڑے برے طریقے سے ماریں گے. اور اس موقع پہ پھر بجائے شکوے کے انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو زندگی کے آخری لمحات ہیں، ہے نا، تو اس حالت میں اللہ کے پاس جاؤں کہ میں اس کی قریب ہی میں نے عبادت کی ہو. ٹھیک ہے. لہذا ان کے دل میں آیا کہ بھئی میں جان کا نذرات دے رہا ہوں، 2 رکعت بھی تو پڑھ لوں. اب 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 یہ دیکھیں کہ کیسی پریشانی کی حالت تھی، لیکن ان حضرات کی نماز میں انسیت، نماز سے محبت، نماز سے تعلق ایسا تھا کہ ان کو اس سے اور سکون ملتا تھا. لہذا انہوں نے جو ہے نا وہ قریش سے اجازت لی کہ بھائی مجھے 2 رکعت پڑھنے دو. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اتنا تو قیدیوں کو اجازت دی جاتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جلدی سے پڑھ لو. تو وہ ایک عجیب منظر ہوگا کہ سارے لوگ آس پاس جمع ہیں، ہے نا. آپ ذرا سوچیں، اس کو ویژولائز کریں. اور وہ تختہ تیار ہے، موت کی جگہ تیار ہے، اور جس کو جو ہے نا وہ مارنا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. یہ نماز پڑھ لے تو اس کو پھر آرام سے قتل کریں گے. ٹھیک ہے. وہ بڑے شوق سے نماز پڑھی اور بہت انہوں نے شوق سے نماز پڑھی اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت خبیب کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. سب سے بے خبر وہ اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، اور دشمنوں کے نرغے میں وہ قبلہ روح ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. ہائے، اس وقت ان کا کیا خشوع و خضوع ہوگا اور نماز کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا. کیا اس وقت ان کا دھیان بھٹک رہا ہوگا؟ سوال ہے نا. کیا فوکس آؤٹ ہو رہا ہوگا؟ نہیں. بہرحال لیکن انہوں نے بہت زیادہ دیر نہیں لگائی نماز میں. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا، دل تو ان کا کر رہا تھا کہ خوب لمبی نماز پڑھیں، خوب تلاوت کریں، لمبے سجدے کریں، لیکن انہوں نے نماز مختصر کی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے تمہارا خیال نہیں آتا نا کہ تم یہ سوچنے لگو کہ میں شاید قتل سے گھبرا رہا ہوں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں تاکہ قتل کو کیا کر دوں، میں مؤخر کر دوں، تو میں اور دیر تک نماز پڑھتا. لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ تم لوگ کہیں یہ نہ سوچو، بزدلی کا خیال نہ سوچو، ڈر کا خیال نہ سوچو. ٹھیک ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، یہاں گویا کہ شعوری طور پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال کر رہے تھے شعوری طور پر کہ دشمن ان سے کوئی گھبراہٹ، کوئی ڈر محسوس نہ کریں. یہ کیوں؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے میں گھبرا گیا ہوں اور موت سے ڈر کر لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میں اور لمبی پڑھتا. اس کا مطلب انہوں نے خیال کیا کہ دشمن ایسا نہ سوچیں. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ سوچ لیں تو کیا ہوگا؟ ہاں. اور ایمان والوں کی کمزوری ظاہر ہوگی. ایمان والے کی کیا ہوگی؟ جبکہ ہے نہیں کمزوری، کمزوری ہے نہیں لیکن کمزوری ظاہر ہوگی، اور کافر لوگ خوش ہوں گے اس پر. یہ دیکھو ڈر گیا اور ہم نے اذیت پہنچائی، ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ہو گئی. وہ تو ہنستے مسکراتے اللہ کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ ان کا دل انتقام لینے کے باوجود بھی اور رنجیدہ ہو. آپ سمجھے میری بات؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ باطل کو، دشمنوں کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو، چاہے وہ واقعی میں کمزوری ہو چاہے نہ ہو. ٹھیک ہے. تاکہ ایک ایمان والوں کا نام بلند رہے، ان کی بہادری بلند رہے، اور کفر پر اس کا ایک روب، ایک دبدبہ اور ایک طاقت اور ایک دہشت چھائی رہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے ذمے ایک ہمیشہ کا صدقہ جاریہ ہے
کہ جس شخص کو بھی، اب یہ سنت ہے کہ جس شخص کو بھی کسی بھی وجہ سے اپنے قریب الموت ہونے کا اندازہ ہو جائے، سنت ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، کسی بھی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، دشمنوں کی وجہ سے ہو، جہاد میں ہو، کسی بھی اور وجہ سے ہو، اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب میں مارا جاؤں گا، موت کا تو اندازہ پیشگی نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کسی سچویشن میں اگر انسان کو یہ اندازہ ہو تو سنت ہے اس کے کہ وہ کیا پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور یہ سنت جاری کرنے والے حضرت خبیب بن عدی سب سے پہلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا اور اس کو جاری رکھا اور اس پہ کوئی نکیر نہیں کی، تو یہ دین کا حصہ بن گیا. مطلب اگر غلط چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے، آپ نے تو بلکہ اس کی تعریف کی، اس کو اچھا سمجھا، آپ نے اس کو پسند فرمایا. اور نماز اس وجہ سے کہ انسان کا سب سے بہترین عمل نماز ہے اللہ کے حضور، تو آخری عمل انسان کا نماز ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہماری زندگیوں کا آخری عمل جو ہے، جب اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے، اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ توبہ کی بھی توفیق ملے، اور اگر آئے بھی تو وہ وقت ہو کہ ہمارا آخری عمل وہ ہو کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارا آخری عمل نماز ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، ہے نا، دنیا کی حرص اور ہوس نہ ہو، یا اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت نہ آئے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں منہمک و مشغول ہیں، دنیا میں ہی ہم جو ہے نا وہ گم ہیں، بلکہ اس حالت میں موت آئے کہ ہم جو ہے نا غافل نہ ہوں بلکہ ہم بیدار ہوں ہیں، اور ہمارے دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اچھا، اب دیکھیں گے یہ 2 آگے منظر اور ہیں. حضرت خبیب جیسے نماز سے فارغ ہوئے وہ انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ فوراً سے لپک کر ان کو پکڑا اور تختے پہ لٹکا دیا. ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی روایت واضح طور پہ نہیں مل رہی کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھایا تھا، بلکہ قتل کرنے کا طریقہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو اس تختہ نصب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بے بس ہو جائیں، اپنا دفاع نہیں کر سکیں، اور ان کو جو ہے نا وہ سب کے سامنے، چونکہ وہ بلند بھی ہو جائیں گے تو سب مجمع کو بھی نظر آئیں گے، تو عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، ورنہ عام حالت میں بھی قتل کیا جا سکتا تھا کہ حرم سے باہر لے جا کے کوئی بھی قتل کر دیتا، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو کیا کیا، ایک جو ہے نا پروگرام بنا دیا، ایک ایونٹ بنا دیا اس کو. ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا، تاکہ جو ہے نا ہم جو ہے وہ اپنے اچھی طرح انتقام لیں، عبرت کا نشان بنائیں. اچھا، اب یہاں محسوس کیا، تھوڑا سا میں نے مختصر کیا ہے، جب ان کو باندھ دیتے، تخت پہ لٹکا رہے تھے، تو حضرت خبیب شعوری طور پہ کوشش کر رہے تھے کہ اس انداز میں وہ بندھے کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف، اور ان بدبخت لوگوں نے محسوس کر لیا، تو اس انداز میں باندھا ان کو ایسے کہ ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا. وہ کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی خواہش پوری نہیں ہونے دو. صحیح ہے. اچھا، اب ایک صورت تھی یہاں کہ اگر ان کی پھر بھی جیت تھی، کیا حضرت خبیب جو ہے نا وہ اس وقت اسلام کو چھوڑ دیتے. اب ظاہر بات ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ یہ بالکل سر پر ہے، تو ہو سکتا ہے خوف زدہ ہو کے اسلام کو چھوڑ دیں. پھر بھی ان کی جیت تھی کہ مسلمانوں نے ڈر کر، ایک نعوذ باللہ محمد کا ایک سپاہی ڈر کے مارے مرتد ہو گیا، ہے نا. تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا برا میسج تھا یہ. اچھا، جس قسم کا ان کا معاشرہ تھا نا، جس قسم کا ان کا معاشرہ تھا، یہ سوال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مکی زندگی کے اندر بھی اٹھایا تھا کہ یار یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان ابتدا میں تو کم تھے نا، 40-50 جب اعلانیہ دعوت کی، 40-50-60 تھے، بہت زیادہ 60 لوگ تو تھے، اہل مکہ ہزاروں میں تھے، تو یہ سب مل کر ان 60 لوگوں کو قتل کر دیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کے کلچر کے مطابق جو ہے نا، اگر کوئی جماعت ایسی ہو کہ جو اپنے کسی مقصد پر قتل ہو جائے نا، وہ اس جماعت کی تعریف کی جاتی تھی کہ یار انہوں نے نظریے پر سودا نہیں کیا، جان دے دی لیکن پیچھے نہیں ہٹے. تو وہ اپنی جیت اس میں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، جان سے نہیں مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے تاکہ مسلمان اپنے نظریے سے کیا جائے، اس سے ان کی انا کی تسکین ہوتی تھی. تو یہاں بھی ایک سوال ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا مطلب یہ کہ دعوت کیسے دے دی، انہوں نے اس کو قبول کیسے کیا کہ بھائی اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. وجہ یہ اس میں بھی ان کی جیت تھی، مارے جانے میں ان کی انا کی تسکین کم تھی، اور ان کے مرتد ہو جانے میں ان کی انا کی تسکین زیادہ تھی. ہاں، انتقام رہ جاتا لیکن انا کی تسکین تو ہو جاتی، مسلمان نیچے ہو جاتے اور وہ ایسا لگتا کہ وہ جیت گئے. انہوں نے پھر ان کو دعوت دی کہ اگر تم اسلام سے دستبردار ہو جاتے ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. اب ایک قدم پر ہے آزادی اور آدھے قدم پر ہے موت. ایک قدم پر ہے
آزادی، اور اس سے بھی قریب کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، یہ ایک بہت بڑا کیا تھا؟ امتحان تھا۔ لیکن عجیب دیکھیں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واقعی میں وہ جواب ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ واللہ ما احب انی رجعت عن الاسلام وان لی ما فی الارض جميعا۔ تم ایک جان کی بات کرتے ہو، جان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، مجھے تو اگر ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے، ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے، اور کہ اور جو ہے نا وہ میں یہ ہو کہ میں جو ہے نا وہ اسلام سے پھر جاؤں اور اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے، تو بھی میں اسلام کو ترک کرنا اور تو بھی اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ سنیں بات، جان نہیں مطلب تم صرف جان بخشی نہیں کر دو، ساری دنیا کی دولت بھی دے دو مجھے، پھر بھی میں جو ہے نا وہ اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ تم اللہ کی قسم اپنی رہائی کے بدلے دین چھوڑنا تو دور کی بات، تم روئے زمین کا سارا سامان بھی دے دو نا، تو بھی میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ اب حضرت خبیب نے جب یہ جواب دیا تو مجمع سارا جواب سن رہا تھا، یہ ایک دم سے یہ ایمانی جواب تھا، ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے پینترا بدلا، اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ کمزوری تو ظاہر کر دیں اس کی۔ اچھا، میں نے اب آپ کو پیچھے سیناریو بتایا ہے کہ اصل میں یہ جو عزل و قارا والے ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور یہ کامیاب ہو گئے تھے۔ یقیناً اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ نہ سکے، اور یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ عزل و قارا مسلمان بن کر آئے اور اللہ کے نبی ہم نے حوالے کر دیا۔ تو یہاں اس موقع پر بنتا تھا کیا؟ لیڈر سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہاں عام ظاہر میں بنتا تھا، حقیقت میں نہیں تھی، لیکن یہاں انہوں نے جو ہے نا وہ اس چیز کو ابھارا کہ بھئی یہ مر رہا ہے تو اس کو کہیں دل میں شکوہ ہوگا کہ نعوذ باللہ محمد نے میرا خیال نہیں کیا اور ایسے مجھے بھیج دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ کمزوری ظاہر ہو جائے، انہوں نے کہا کہ اچھا چلو چھوڑو اس کو، تم اسلام سے نہ پھرو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں محمد ہوتے تو تم کیا محسوس کرتے، تمہارا کیا خیال ہے؟ غلطی تو تم سے نہیں ہوئی نا، تم تو جانباز ہو، ان کے اشارے پہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو بظاہر یہ کفار کہہ رہے تھے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کفار کا مقولہ تھا کہ غلطی تو ان سے ہوئی ہے، تو اگر وہ تمہاری جگہ پر ہوتے تو یہ سوال پوچھ کے انہوں نے بڑا احسان کیا، کیونکہ حضرت خبیب سے ہمیں اس کا کیا مل گیا؟ جواب مل گیا۔ دیکھیں عجیب، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اس وقت تمہاری جگہ پہ اگر محمد ہوں اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو، دیکھو کتنا اچھا ہوتا ہے نا۔ حضرت خبیب تو پھڑک گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ ما احب ان یشاک محمد بشوکۃ وانا جالس فی بیتی۔ تم یہاں تختہ موت پر نعوذ باللہ میرے نبی اور محمد کے ہونے کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں گھر میں ہوں اپنی جگہ، اتنی بڑی جگہ تم آنے کی بات کرتے ہو؟ یعنی اگر یہ ہو کہ نعوذ باللہ تم کو جو ہے نا وہ آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے محمد کو صرف ایک کانٹا چبا دیا جاتا ہے، بولا پھر بھی گوارا نہیں ہوگا، چلے جائے گا کہ نعوذ باللہ وہ اس جگہ پر ہوں اتنی زیادہ تکلیف میں، مجھے تو ادنا تکلیف بھی گوارا، ادنا تکلیف کے لیے بھی میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میسج تھا اس میں، ایک کانٹا بھی ان کو چبھنے نہ پائے اور میری جان قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، تم یہ کیا بک رہے ہو؟ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سا کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہوں۔ اچھا، اب حضرت خبیب کو بالکل وقت قریب آ گیا، نماز بھی انہوں نے پڑھ لی تھی، انہوں نے آخری گفتگو بھی کر لی، اب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ہم قتل کریں گے نا، تو یہاں حضرت خبیب نے بد دعا کی اللہ سے۔ اب اس کی کچھ تفصیلی واقعات ملتے ہیں، وہ پوری تو میں نے ڈالے، اس بد دعا سے بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ بہرحال بد دعا کا ایک تصور ان کے یہاں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بد دعا بھی ان کو پتا تھا کہ بظاہر یہ بڑے ظلمن قتل کیے جا رہے ہیں نا، اور یہ ان کو دردناک طریقے سے ہم مار رہے ہیں۔ انہوں نے اچھا یہ دعا بھی آپ کو مستون دعاؤں میں ملے گی، خبیب نے یہ دعا بھی جو ہے نا سیکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، کیا دعا تھی؟ آپ سنتے ہوں گے، یہ جب یہ جو قنوت نازلہ ہوتی ہے نا، تو یہ دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اس کی تفصیل روایتیں دیکھیں نا،
تو وہ چونکہ تھوڑا سا اونچی جگہ پر تھے، خبیب کو باندھا گیا تھا اور آس پاس مجمع تھا اور ایک سناٹا تھا اس وقت، کیونکہ قتل کا وقت قریب تھا. وہ سب لوگ ٹک ٹکی باندھ کر یہیں دیکھ رہے تھے بالکل. ٹھیک ہے، اور اس سناٹے میں اس کو یوں ویژولائز کرتا ہوں، اس سناٹے میں بڑی کڑاکے دار آواز، گرجدار، حضرت خبیب کی گونجی ہوگی اس بد دعا کے ساتھ جو نا بجلی کی طرح ان کے کانوں سے ٹکرائی. اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. تو اس کا جو واقعی میں ان کا جو حال ہوا ہوگا نا، کہ یہ بد دعا سن کر کوئی زمین پر بیٹھ گئے، لیٹ گئے. ان کا یہ تھا کہ بھائی اگر جھک جائیں، لیٹ جائیں نا تو بد دعا نہیں لگتی. کوئی ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگ گئے نا. اس کا ترجمہ دیکھیں نا، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے گن گن کے اللہ ان سے بدلہ لینا، ان کو الگ الگ کر کے ہلاک کرنا، بددا ہلاک کرنا، اور اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، اور یہ ڈرتے ڈرتے روتے روتے نہیں کہہ رہے تھے، یہ ایک لہجہ ہوگا ان کا، ایک انداز ہوگا، ہے نا. حضرت جو نا وہ تھے نا حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ، یہ بھی حضرت ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا، یہ بھی اس مجمع میں تھے نا. ایک اور بھی کافی روایتیں ہیں، میں صرف ایک روایت آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسی بد دعا انہوں نے دینا شروع کی نا، میرے والد ابو سفیان نے مجھے زمین کی طرف نیچے کیا کہ جھک جاؤ. ان کا یہ تھا کہ بد دعا جھک جاتے ہیں تو نہیں لگتی. وہ اتنا زور سے مجھے زمین میں دبایا کہ کئی مہینے تک میرے سینے میں تکلیف ہو رہی تھی. اس کے اندازہ لگائیں کہ اس کا ڈر و خوف ان کا، یہ اللہ ہی نے ایسا جلال ان کی آواز میں بھرا تھا، ان کے دلوں میں ڈر و خوف ایسا دوڑ گیا. ٹھیک ہے، اور کوئی درجن بھر، اس پر نا درجن بھر تبصرے ملتے ہیں ان لوگوں کے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ اس دعا کا اثر کیسا تھا اس کے اندر نا، کہ وہ اندر سے بالکل ان کو وہ لرز اٹھے تھے، ہل گئے تھے. اچھا حضرت خبیب بجائے وہ گھبراہٹ کے، وہ بڑے سکون و اطمینان تھا اور وہ ایک اعزاز سمجھ رہے تھے. البتہ ایک ایموشنل لیول بھی تھا نا، ایک ایمانی جذبات بھی تھے. تو عرب لوگ جب اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے تو میرے بھائی کیسے کرتے تھے؟ اشعار سے. یہ جو اشعار ہے نا، یقین جانے اللہ ہم کو توفیق دینا. گھر میں نا بڑی محنت کے ساتھ میں نے اچھا مختلف جگہوں پہ اشعار کی تعداد مختلف ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ 3-4 اشعار مشہور ہیں. یہ مختلف روایتوں سے یہ میں نے تقریباً یہ 10 کے قریب اشعار ہے، مطلب ایک پورا قصیدہ ہو گیا چھوٹا سا. تو ان کا ترجمہ بھی محنت سے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ سلائیڈ انشاءاللہ آج ہی شیئر کر لوں گا نا. آپ نے نا یہ شیئر کرنی ہے، آپ نے سنانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. کوشش کیے کہ بڑا آسان سا ترجمہ ہو جائے. تو اجازت ہے انشاءاللہ میں عربی بھی پڑھ لوں، ہے نا. اور عربی کی جو بات ہے وہ تو الگ ہی بات ہے بہرحال، اور بڑی فصیح عربی ہے بھائی، ہمارے بس میں بھی نہیں ہے یہ. بہرحال یہ عجیب کلام تھا اس وقت جو. اچھا پھر کیا یہ اچھا اس وقت تو مسلمان نہیں تھے نا مجمع میں، یہ کلام کیسے پہنچا ہم تک؟ ہاں، ان کے بچے کو یاد ہو گیا تھا. اب اس سے اندازہ لگائیں عرب لوگ اپنے سارے واقعات کو اس طرح بیان کرتے تھے. کوئی ایک چیز ابھی تک میں نے پورا جو منظر کھینچا ہے نا آپ کے سامنے، کوئی ایک چیز ان اشعار میں رہتی نہیں ہے. دیکھیں، لقد اجمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی. اس طرح ہے، میرے ارد گرد لشکروں کے لشکر اکٹھے ہو گئے ہیں، اپنے قبیلوں کو بھی چڑھا لائے ہیں. یوں انہوں نے یعنی دشمنوں میں بڑا مجمع لگا دیا ہے. میرے ارد گرد کیا لگا دیا ہے بڑا؟ وَكُلُّهُمْ مُبْدِي الْعَدَاوَةَ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وِسَاقٍ بِمَضْيَعِي. اور ہر شخص آگے بڑھ کر اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے. کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس وقت کوئی کس انداز میں اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہوگا، کوئی آوازیں کس رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیر رسیوں میں بندھا ہوا ہے. میں بندھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنی مقتل میں ہوں، اور یہ سب لوگ ہیں اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو ان کی ایسی جرت نہیں ہوتی. لِأَنِّي فِي وِسَاقٍ بِمَضْيَعِي، کیونکہ میں رسیوں میں جکڑا ہوا ہوں اور میں مقتل میں ہوں. مضیع مطلب مقتل، قتل گاہ کے اندر ہوں. اس لیے ان کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ ہر ایک آگے بڑھ کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے. ساتھ میں انہوں نے ان کا رویہ بھی بتا دیا. وَقَدْ قَرَّبُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، اور یہ اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی لے کر آ گئے. انہوں نے قریب کیا ہے یعنی لے کر آ گئے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو. میں نے کہا نا جو منظر بتایا. وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعِ طَوِيلٍ مُمَنَّعِ، اور مجھے یہ قریب لایا گیا ہے ایک مضبوط تنے کے قریب.
وہی لکڑی کا ایک ٹکڑا یا ایک جو ہے نا وہ تخت جو زمین میں نصب کیا تھا. اللہ اشکو غربتی بعد قربتی، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتا ہوں، اللہ کے حضور رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں یہاں غریب الوطن ہوں. یہ دلیل ہے اس بات کی، ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ مہاجر نہیں تھے، یہ کیا تھے؟ ہاں ہاں، ورنہ تو مکہ ان کا اپنا شہر ہوتا نا، غریب تھوڑی ہوتا ہے. غریب کہتے ہیں اجنبی کو. غریب کسے کہتے ہیں؟ اردو والا غریب نہیں ہے یہ. ہاں، میں اجنبی ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اللہ کے حضور میں یہ رکھتا ہوں، اور اللہ کی جناب میں اپنے اس کرب کی، اپنے اس دکھ کی، میں اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں اس کی شکایت کرتا ہوں. یہاں شکایت سے مراد وہ والی شکایت نہیں رکھتا ہوں. وما ارصد الاحزاب عند مسرعی، اور مجھے قتل کرنے کے لیے دشمنوں نے جو کچھ تیار کیا ہے یہ بھی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ دیکھ، تیرے عاشق کو، تیرے ماننے والے کو قتل کرنے کے لیے تیرے دشمن کتنی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. فضل عرش صبرنی علی ما یراد بھی، تو اے عرش کے مالک، اے عرش کے مالک، میرے دشمنوں نے جو کچھ بھی ناپاک عزائم کیے ہیں، جو کچھ بھی ارادے کیے ہیں مجھے قتل کرنے کے، مجھے اس پر صبر عطا فرما. فقط بضعوا لحمی وقد یاس مطمعی، اور انہوں نے تو میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، اور اب کوئی میرے بچنے کی امید نہیں ہے. وقد خیرونی الکفر والموت دونہ، انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں کفر کو اختیار کر لوں، لیکن خدا کی قسم والموت دونہ، موت اس سے کہیں آسان ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. والموت دونہ فقد ذرفت عینای من غیر مجزعی، اور میرے آنکھیں چھلک اٹھی ہیں، یعنی اس کے اندر آنسو آ گئے ہیں، لیکن من غیر مجزعی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بے صبری کی وجہ سے نہیں ہے. جزا فضا کرنا نا، مجزع اس سے ہے، یہ بے صبری کی وجہ سے میری آنکھیں چھلک نہیں اٹھی ہیں، ٹھیک ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، اور مجھے کوئی موت کا ڈر نہیں، موت تو آنی ہی ہے، آج نہیں تو کل مر ہی جاؤں گا. وان الی ربی ایابی ومرجعی، اور کیا موت سے ڈرنا، تو ہر حال میں آج نہیں تو کل جب بھی جانا ہے رب کی طرف ہی جانا ہے. تو میں آج کس کی طرف جا رہا ہوں؟ اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یہ ان کے آخری 3 اشعار بہت مشہور ہیں، عام طور پہ یہ سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میں اسلام کی حالت پہ مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے. عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَضْجَعِي، کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پہ تڑپ کے گرتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. سمجھے بات؟ یہ کس طرح اشارہ کیا انہوں نے؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی انہوں نے، کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی. اللہ کی راہ میں گر رہا ہوں نا، تو جس پہلو پہ بھی گروں میں قبلہ رو ہوں، ہے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کسی اور پہلو پہ گروں. جب میں اسلام کی حالت میں مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پہ گروں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ میری بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، یہ اللہ کی راہ میں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ ان جو ہے نا وہ ٹکڑوں کے اندر بھی اللہ برکت ڈالے گا. برکت ڈالنے سے مراد ہے کہ اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزع انی الی اللہ مرجعی، میں دشمن کے سامنے ہرگز اپنی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کروں گا، اور نہ ہی جزا فضا کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. میں نے کہا کہ ایک اس کا بیٹا تھا. 2 روایتیں ہیں اس کے اندر. ایک روایت تو یہ ہے کہ بس شہید کر دیا، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ چھوٹا تھا ابھی، وہ لڑکا کیا نام، میں نے حارث ابن عامر ابھی نام لیا تھا نا، وہ چھوٹا تھا تو کسی نے مدد کی تو اس نے نیزہ مارا، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ روایت ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جو بدر کے مقتولین تھے نا، ان سب کی جو اولادیں تھیں ان کو جمع کیا، اور تقریباً 40 لڑکے تھے، وہ 70 مارے گئے تھے، تو ان میں سے 40 کی اولادیں تھیں، ٹھیک ہے. ان سب کے ہاتھ میں نیزہ تھما دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل ہے، اس کو مارو، ٹھیک ہے. اب وہ سب نیزوں کی انیوں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم پہنچانے لگے، اس کو کہتے ہیں کچو کے مارنا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد
اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر جو حارث ابن عامر کا جو بیٹا تھا وہ چھوٹا تھا، تو کسی نے اس کی مدد کی، اس نے، اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پورا نیزہ حضرت خبیب کے سینے میں اتار دیا۔ حضرت خبیب بہت استقامت سے یہ جھیل رہے تھے، یہ نیزے کھاتے کھاتے نا ایک زور کا پسلی پہ وار ہوا تو ان کا چہرہ پلٹ گیا، اور خود بخود کس کی طرف ہو گیا؟ قبلے کی طرف ہو گیا، اور پورا بدن لہو لہان تھا، لیکن اپنا چہرہ دیکھا کہ قبلے کی طرف ہو گیا تو خوش ہو گئے، اور اس وقت بے ساختہ ان کے اس حالت میں اللہ کا شکر نکلا، الحمدللہ الذی جعل وجہی نحو قبلتہ التی رضی لنفسہ ولنبیہ وللمؤمنین۔ کمال ہے یار، کمال ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ اس نے میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا، یہ کم بخت تو نہیں کر رہے تھے، اور وہ قبلہ، وہ رخ، وہ جہت کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اپنے لیے اللہ نے پسند فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس ان کی شہادت کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ان کے جسم کو بطور عبرت کے انہوں نے لٹکتا ہوا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ دو باتیں، بس دو باتوں پہ بات مکمل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت شہادت سے کچھ ہی لمحات پہلے حضرت خبیب نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ، اور یہاں تو سارے دشمن ہیں، انہوں نے کہا نا یہاں سب کیا نظر آ رہے ہیں؟ دشمن نظر آ رہے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کو میرے حال کی اطلاع پہنچا دینا۔ تو جب ان کو شہید کیا گیا تو بذریعہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جبریل آئے، وہی نازل ہوئی، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ نے سارے صحابہ کو بتایا کہ خبیب کو شہید کر دیا گیا، اور واقعے کی تفصیل بتائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کافروں نے حضرت خبیب کی لاش کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا، تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو دیکھتے رہیں، کہ ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ مسلمان کسی طریقے سے اس لاش کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، ان کے مبارک جسم کو، تو انہوں نے جو ہے نا وہ 20-30 کے قریب باقاعدہ مسلح لوگ وہاں رکھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی شہادت کو تو پتہ چل گیا تھا، لیکن کچھ عرصے میں پتہ چلا کہ بھائی خبیب کی لاش تو وہیں لٹک رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو خبیب کی لاش کو لائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے نا۔ تو دو صحابی تیار ہو گئے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد ابن اسود، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل مکہ کے اندر آنا تھا نا، ظاہر بات اب چوری چھپ کے آنا تھا، تو یہ لوگ یہاں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ ابو صاحب کافی دن گزر گئے تھے، کافی دن گزر گئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ حضرت خبیب کا بدن تر و تازہ تھا۔ حضرت زبیر کی روایت ہے کہ جب وہ آس پاس جو ان کے محافظ تھے نا، یہ بھی نگرانی کر کر کے سو گئے تھے، سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، قریب جا کے دیکھا میں نے تو ان کے جسم سے تازہ لہو ٹپک رہا تھا، اور ہاتھ جو ان کا لٹکا ہوا تھا، جو زخمی تھا، جس پہ زخم تھے کئی، اس سے انگلیوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تو پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے ہیں، ان کا جسم ابھی بھی بالکل تر و تازہ ہے۔ بولے میں نے اٹھا کے ان کے جسم کو گھوڑے پہ ڈالا، اور لیکن کافروں کو اطلاع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حضرت مقداد اور حضرت زبیر یہ دونوں آ رہے تھے، تو ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے پیچھا کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، ساتھ میں جو خبیب کی لاش، اصل میں بشارت کس پر تھی؟ کافروں سے جو خبیب کی لاش کو بچا لے گا، بھلے پکڑے جائیں بچا تو لینا، تو انہوں نے ایک جگہ پہ حضرت خبیب کی لاش کو ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو نا کافروں کی طرف پلٹ کر گئے، اور پھر واپس آئے تو دیکھا وہاں لاش ہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت خبیب کا ایک اور نام بھی، ایک اور صحابی کا بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی ہے، ان کو کہا جاتا ہے بلیع الارض، یعنی زمین نکل گئی، جیسے ان کا بھی ہوا تھا نا حضرت عاصم ابن ثابت کا، اللہ نے ان کی لاش کی بھی حفاظت فرمائی کہ مزید بے حرمتی نہ ہو۔ بہرحال پھر یہ دونوں حضرات بڑے مشہور جیالے تھے یہ، تو انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کروایا، ڈھاٹا ہٹایا، بولا میں زبیر ہوں، یہ مقداد ہے، لڑنا ہے تو لڑو۔ وہ کہا لاش کہاں ہے؟ بولا لاش اللہ پاک لے گئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ لڑے نہیں، وہ واپس آ گئے، ان کو لاش چاہیے تھی، حضرت زبیر مکہ واپس آ گئے۔ بس جزاک اللہ خیر، یہ واقعہ تھا۔ حضرت زید بن دسینہ کے ساتھ کیا ہوا اگلے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ملاتے ہیں، لیکن ان کے واقعے کی اس قدر تفصیل نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، معذرت خواہوں۔ جی جی